نہیں کھلتی آنکھ۔ بھائی میری بات سنیں، آپ کی اگر طبیعت خراب ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ہاسپٹل جائیں۔ نہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو کال کروں گا، اور نہ آپ میری کال کا انتظار کریں۔ آپ اپنا علاج ڈاکٹر سے کرائیں، ہاسپٹل جائیں۔ روحانیت علاج کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے کسی سے غلط سن لیا ہے۔ روحانیت اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ روحانیت پیٹ کے درد کو ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ روحانیت جو ہے وہ آنکھ کا علاج کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر روحانیت کے ذریعے آنکھ کا علاج ہو جاتا تو میں اپنی آنکھ کا علاج کر لیتا نا۔ تو یہ فضول جو عقائد ہیں آپ کے، ان سے باز آ جائیے۔ اور یہ بات تو بہت بری ہے جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں آپ کی کال۔ ارے بھائی آپ بیوقوف ہیں کیا؟ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ انتظار کر رہی ہیں، میں نے کہا ہے آپ کو کال کرنے کو۔ یو آر میکنگ می فیل گلٹی، دیٹس ویری بیڈ۔ آپ کیوں انتظار کر رہی ہیں بے صبری سے میری کال کا؟ کیا آپ سے بات چیت ہوئی تھی میری کہ میں آپ کو کال کروں گا؟ اور میں کال کرتا نہیں ہوں کسی کو۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ کیوں میں آپ کو کال کروں؟ ایک مشن، ایک میسج اللہ تک پہنچنے کا طریقہ میں روز آ کے سمجھاتا ہوں، بس وہی سمجھانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ نہ میں ڈاکٹر ہوں جو آپ کا علاج کروں۔ یہ فضول بات ہے کہ آپ میری کال کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کال کروں گا۔ یہ تو غلط بات ہو گئی نا آپ کی۔ نہ جانے اب آپ کیا کیا گمان کر کے بیٹھ جائیں، پیٹ خراب ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، ٹانگیں خراب ہو گئیں، اب جائیں گے تو وہاں سے دم کرا لیں گے۔ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ روحانی علاج زیادہ تر ہوتا ہے ان کاموں میں جب آپ کے اندر کوئی شیطانی مخلوق کی وجہ سے کوئی نقصان ہو نا، جنات گھس جائیں، ان کی وجہ سے جسم کو نقصان ہو، تو ان کو نکالنے سے، جنات کو، شیاطین کو جسم سے نکالنے سے جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے شراب پی پی کے اپنا گردہ اور آپ اپنا جگر خراب کر لیا، پھر آپ کہیں اس پہ دم کرو، وہ دم سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو خراب ہی ہو گیا گردہ۔ اگر اس میں جن گھسا ہوا ہوتا تو دم کرنے سے جن نکل جاتا، گردہ صحیح ہو جاتا۔ اس کو بات کو سمجھیں ہیں۔ آپ نے مسالے کھا کے اپنا اسٹمک السر کر لیا ہے، تو اب وہ دم سے کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے تو دوائی کھانی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، وہ آج بھی احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ کسی کو کہا کہ بھائی شہد کھایا کرو، تو دم درود میں ہر چیز کا علاج نہیں ہے نا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلونجی ہے، کلونجی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حب سودا۔ حب کہتے ہیں دانے کو، سودا کہتے ہیں کالے کو، کالا دانہ، ہم اس کو کلونجی کہتے ہیں۔ کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ کلونجی میں اب وہ کلونجی استعمال بھی تو کرنا آئے، کیسے کلونجی استعمال کریں؟ اس کے لیے پھر حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ جس طرح شہد ہے، اصل جو شہد ہے نا،
اگر کسی کو اصل شہد مل جائے، ہوتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر ملتا ہے گاؤں دیہات میں، مکھیوں کا، شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، تو اصل شہد اگر آپ کو ملے تو ہفتے میں ایک رات ضرور آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں شہد لگا کر کے آپ سو جائیں، اور پھر صبح آنکھوں کو دھو لیں، کبھی بھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، آنکھوں کی بینائی بھی امپروو ہوگی۔ لیکن وہ اصل شہد ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ وہ باہر سے چینی کا بنا ہوا شہد لا کے آنکھوں کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ہاں، اسی طرح ایک عام چھوٹی سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور بھی نصیحت فرمائی تھی کہ گائے کا دودھ پی کے سویا کرو۔ گائے کا، اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سبھی ڈاکٹر ہیں نا، یہ سارے جو ہے وہ آسمان سے پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، اپنے اپنے لوگوں کے پاس وہ ہیں عذر۔ لیکن گائے کے دودھ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ گائے کے دودھ میں پروٹین بھی ہے، گائے کے دودھ میں امائنو ایسڈز بھی ہیں، گائے کے دودھ میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہے، گائے کے دودھ میں کیلشیم بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ اس میں شفا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم کر کے، آدمی گلاس نہ گرم کرے، دودھ گرم کرے، گرم دودھ کا ایک گلاس پی لے تو آپ یقین مانیں کہ نیند بڑی پیاری آئے گی، کیونکہ جسم کو ریلیکس کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ جو دعوت وغیرہ ہوتی تھی عربوں کی، اس میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، یہ تو نری بیماری ہے، جو اب ہم کھاتے ہیں نا انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ کھانا، جس میں تیل ٹپک رہا ہے، دنیا بھر کے گرم مسالے ڈلے ہوئے ہیں، ایک تو مسالہ گرم، اوپر سے وہ سالن گرم، پھر ہم گرم، ہاں، پیٹ کا کھانا خراب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ گوشت بناتے تھے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو شاید کہتے تھے مشوی، ہے نا، اور اس میں کوئی تیل نہیں، کوئی گھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس گوشت کے ساتھ بکری کا دودھ ہوتا تھا بجائے روٹی کے۔ ایک گھونٹ دودھ لیا اور ایک نوالا جو ہے وہ گوشت کا لیا، اور ان کی صحت اچھی ہوئی۔ صرف اگر آپ ایک گلاس دودھ پی لیں روزانہ تو اس سے بھی آپ کے جسم میں، اب جیسے یہ انوار ہے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے نا، تو اب اگر یہ ایک گلاس دودھ کا پی لے رات کو سوتے وقت، ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم کو جو ہے سردی نہیں لگے گی، مسلز وغیرہ میں جو ہے وہ درد نہیں ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے کہ اس میں شفا ہے تو ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے گائے کا دودھ کہا ہے اور طاقت کے لیے بکری کا دودھ کہا ہے نا بھائی؟ اچھا، اب وہاں پر بکریاں زیادہ ہوتی تھیں
گائے کا دودھ اتنا زیادہ تھا نہیں، تو بکری کا دودھ پی پی کے ہی جو ہے وہ مسٹنڈے بن گئے تھے. اس میں شفا نہیں تھی، اس میں طاقت ہے. گائے کا دودھ پی کے آپ سو جائیں تو نیند اچھی آئے گی، بکری کا دودھ پینے کے بعد نیند نہیں آئے گی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سرکار نے امریکہ میں کہہ دیا کہ بھائی بکری کا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو عائشہ باجی ایک دن جو ہے بکری کے دودھ کی چائے بنا کے لے آئی. اب وہ بکری کے دودھ کی اگر چائے بنائے تو اس میں سے ہیک آتی ہے. تو سرکار نے وہ کپ اٹھا کے جب یوں کیا تو اس میں سے ہیک آئی. تو سرکار نے فرمایا یہ کیا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکار یہ چائے ہے، بکری کے دودھ کی ہے. سرکار نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ حضور پاک نے بکری کے دودھ کی چائے پی ہے؟ بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے تو صبح پئیں تاکہ سارے دن طاقت رہے جسم میں. اور جو گائے کا دودھ ہے یہ ہمارے جسم میں جو سیلز ہیں نا ان کو ریکور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. رات کو 1 گلاس دودھ پی کر کے سو جائیں اور کچھ نہ کریں. ہاں اب بہت سے تو یہاں پر ہے نا ادھر ادھر کے گجراں والا لاہور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2-4 انڈے بھی پا دے ہو. نہیں انڈے شنڈے نہیں ڈالنے اس میں، خالص بغیر چینی ڈالے، بغیر گھی ڈالے، بغیر گڑ ڈالے، بغیر انڈا ڈالے، صرف دودھ نیم گرم کر کے آپ اس کو پی جائیں اور پھر اللہ کا نام لے کے سو جائیں. تو بہت سارے دکھ درد جو ہے وہ صرف اس دودھ سے چلے جائیں گے. کالوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. یہ بھی سنا ہے میں نے کہ گائے کا دودھ روزانہ 1 گلاس اگر پئیں تو اس سے انسان کے جسم کی جو اسکن پگمنٹیشن ہے وہ بھی فیئر ہو جاتی ہے، رنگ بھی گورا ہوتا ہے، فیئر اینڈ لولی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب دیکھیں غفور بھائی کتنے گورے ہیں، اسی لیے کہ ساری زندگی انہوں نے دودھ پیا ہے اور دودھ کی چیزیں کھائی ہیں، اس لیے گورے ہیں. اس لیے سوتے رہتے، دودھ پی کے نیند آتی ہے نا. محمد انوش علی، معدے کے لیے کون سی چیز استعمال کی جائے؟ معدے کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے، لیکن یہ ایک دفعہ کھانے سے نہیں ہوگا، اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑے گا اور کم سے کم 6 ہفتے اس کو دینے پڑیں گے رزلٹ آنے سے پہلے. لیکن 6 ہفتے کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ دھماکہ خیز ہوگا. معدے کو بالکل صحیح کرنا ہے تو روزانہ کھانے کے بعد پپیتا کھائیں، پپایا، کیونکہ اس میں انزائمز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈائجسشن کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پپیتے کی اندر کی صورت بھی آپ دیکھیں تو معدے جیسے ہی ہوتی ہے. پپیتا کھائیں. پاکستان انڈیا میں تو بہت پپیتا ہے، یہاں تو پپیتے کی گولیاں ملتی ہیں بس. ہاں یہاں پپیتا کھائیں، وہاں پپیتا، روز کھائیں پپیتا. معدے کو اگر صحیح کرنا ہے. اچھا چینی، کاربوہائیڈریٹ، اس کے اوپر تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آپ کو اس کے اوپر نصیحت نہیں کرتا کہ آپ کو نمک کھانے سے بھی
پرہیز کرنا چاہیے. سالٹ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں خاص طور پہ جو سوڈیم ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. تو نمک بہت کم کر دیں، اور نمک گھروں پر استعمال بھی کریں تو وہ نمک استعمال کریں جس میں آیوڈین زیادہ ہو. آیوڈائزڈ سالٹ سنا ہے آپ نے؟ جس میں آیوڈین زیادہ ہوتی، یا تو وہ استعمال کریں یا پھر کالا نمک، سی سالٹ. پاکستان میں کالا نمک بولتے ہیں نا، شاید مہنگا ہوتا ہے اس لیے لوگ استعمال نہیں کرتے. یہ جو ہے نا، جو نمک ہم استعمال کرتے ہیں کرسٹلائزڈ، یہ اچھا نہیں ہے. نمک کو بھی بہت ہی کم استعمال کرنا چاہیے، بہت ہی کم. یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں. سوڈیم جو ہے اس میں خاص طور پر اس سے جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ہاں، آپ کو نہیں پتا تھا؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ نمک برائے نام ہی کھائیں، اس میں سوڈیم ہوتا ہے. یہاں مارکیٹ میں ملتا ہے آیوڈین والا نمک بھی، 10-15 پینی مہنگا ہوگا، اور زیادہ تو نہیں. اور پھر معدے کو صحیح رکھنے کے لیے جو ہے ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ آپ پیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق 3 حصے کر لیں. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی. جب آپ کھائیں تو ہمیشہ اس وقت ہاتھ روک لیں جب ابھی بھوک باقی ہو. سیر حاصل نہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، وہ بیماریوں کی جڑ ہے. گن لیں. میں جب کراچی کیوزین پہ جاتا ہوں کھانے کے لیے، امجد حسین سے جو ہے اسی بات پہ پھڈا ہوتا ہے کہ جو روٹی رکھی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں تو وہ تازہ بنا کے لے آتا ہے، پرانی لے جاتا ہے، تو میں پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں. میں نے یہ گنی ہوئی ہے، یعنی میں نے ایک پورشن بنایا ہے کہ میں اس سے کم بھی نہیں کھاؤں گا، زیادہ بھی نہیں کھاؤں گا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم کہاں ہندوستان پاکستان میں کہاں کرتے ہیں، لائی جاؤ جب تک جو ہے یہاں تک بھرے گا نہیں، کھاتے جاؤ. پھر تو پیٹ خراب ہی ہوگا. اب یہ اگر فرض کیا یہ بوتل ہے، یہ بھری ہوئی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈال کے یوں ہلا کے مکس کر دیں، وہ بھری ہوئی ہے تو وہ ہلے گا ہی نہیں پانی. تو جب آپ کا پیٹ یہاں تک بھرا ہوا ہے، ہضم کیسے ہوگا؟ ہضم تو ہوگا ہی نہیں. بچپن میں ہم نے سنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی پیا کرو. اس کے بعد ایسے کنجر ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے دوران تو پانی پینا نہیں چاہیے. ابے یار کیوں نہیں پینا چاہیے؟ کہتے ہیں جی وہ انزائمز وغیرہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. وہ بھائی پانی نہیں پیے گا تو وہ کھانا نیچے کیسے جائے گا؟ کھانے کے درمیان میں پانی پینا چاہیے. میں نے تو سرکار کو دیکھا ہے نا، سرکار کھانا کھا رہے ہیں، 2-4 نوالے لیے، پھر ایک چسکی پانی کی لے لی، پھر 1-2 نوالے لیے، پھر پانی. اس سے میں نے کہا کہ یہ ہے سنت طریقہ جو سرکار کر رہے ہیں، جس طرح سرکار کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سرکار کے ساتھ امریکہ میں آئی ہوپ سرکار نے لے گئے ہم کو.
مجھے اور امجد. وہ جب دین الہی کا کام ہو رہا تھا تو بہت خوش ہوئے. فرمایا کہ آج میری طرف سے تمہاری دعوت ہے. تو سرکار مجھے اور اس کو لے گئے امجد اور آئی ہاپ لے گئے بالٹیمور میں. اور وہاں جا کے سرکار نے فش اینڈ چپس آرڈر کیا اپنے لیے. اور ہمیں پہلے ہم کو کہا کہ ہم آرڈر کریں. تو ہم نے جو ہے آرڈر کیا. پھر سرکار کی باری آئی. سرکار نے فرمایا کہ 1 فش اینڈ چپس اینڈ 1 ڈائٹ کوک. تو ہم نے بھی اس کو بلایا کہ سرکار ہم ڈائٹ کوک کہنا بھول گئے. سرکار نے فرمایا نہیں اب نہیں، پہلے تم نے کیوں نہیں کہا. تو سرکار جو ہے یعنی کھا رہے ہیں ایک چسکی ڈائٹ کوک. وہ سرکار کا جو عمل دیکھا نا تو وہ مجھے جو ہے ذہن میں بات بیٹھ گئی، یہ ہے صحیح طریقہ. باقی پھر میں نے کہا بھائی یہ سائنسدان تو سارے ایسے ہی جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے. جو طریقہ دیکھیں سرکار کا، ایک چسکی لی اور پھر دیکھنے والا، یہ بہترین طریقہ ہے. اس سے یہ ہے کہ آدمی وہ بات ہو جاتی ہے نا کہ ایک حصہ پانی سے بھرو، وہ ضروری ہے. اور پھر ایک چیز اور دیکھی میں نے، سرکار نے اگر ناشتے میں انڈا کھا لیا ہے تو اب سارا دن انڈا نہیں کھائیں گے. ناشتے میں سرکار نے اگر روٹی کھا لی ہے تو اب سارا دن روٹی نہیں کھائیں گے. جو بھی چیز استعمال کی ہے دن میں ایک دفعہ، یعنی اگر گوشت کھا لیا ہے دن میں تو پھر رات کو نہیں کھائیں گے. دن میں کوئی ٹھنڈی تاثیر والی سبزی کھا لی ہے تو رات کو کوئی گرم چیز کھائیں گے، یا دن میں کوئی گرم چیز کھائی ہے تو رات کو ٹھنڈی چیز کھائیں گے. یہ چیز میں نے دیکھی ہے. یا اگر کوئی گرم چیز کھائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سرکار کوکونٹ واٹر پئیں گے تاکہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. یہ بات سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی صحبت میں پتہ چلتی رہی. جو میں یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی فوڈ پلان ہونا چاہیے، آپ کے جسم کو کیا ضرورت ہے. تو میں نے ایک دفعہ کیا کیا، سرکار لنچ کے اندر کباب لے کے آیا تو سرکار نے کھا لی. اب وہ میں ڈنر میں بھی لے آیا. تو سرکار نے فرمایا کہ یار وہ تو ہم نے لنچ میں کھا لیے تھے کباب. تو میں نے کہا سرکار کیا ہوا پھر کھا لیں. مجھے سرکار نے فرمایا کہ ایسے ہی کھا لو، ایسے ہی کھا لو. میں سرکار کوئی پابندی تھوڑی کھا لو. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہم ضرورت کے تحت کھاتے ہیں، ضرورت کے تحت. اب ایک چیز یہ کھا لی ہے تو اب زیادہ کھائیں گے تو اس کی زیادتی ہو جائے گی، پھر اس کا نقصان ہوگا. وہاں سے مجھے جو ہے یہ سبق ملا کہ ضرورت کے تحت کھانا چاہیے. اب جیسے فرمایا کہ مسور کی جو دال ہے وہ گرم ہے اور خشک ہے. گرم ہے تو مسور کی دال نہیں کھائی. ہمیشہ سرکار نے مونگ کی دال کھائی. مونگ کی دال کی تاثیر ٹھنڈی ہے. ایک دن تو جو ہے نا وہ بڑا ہی یعنی بےزتی بھی ہوئی میری اور مزہ بھی آیا. اب وہ سرکار نے مجھے کہا کہ یار وہ جو بچیا ہوتی ہے نا تو اس کے جو ہے نا پسلیوں کا گوشت لے کے آؤ، سردی ہیں تو اس کا گوشت بنوا کے کھلاؤ. صحیح.
اب وہ میں گیا ٹوٹنگ اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے بچیا کا گوشت، بچیا کہتے ہیں چھوٹی گائے، اس کو لے آیا، وہ بنوایا۔ اب جب سرکار کو شوربے والا گوشت، اب جب سرکار کو پیش کیا تو سرکار نے اس میں سے ایک بھی بوٹی نہیں کھائی، شوربے کے ساتھ روٹی ڈبو کر کے کھائی۔ اچھا میں پریشان ہو گیا، کہا یار شاید یہ صحیح نہیں تھا گوشت، سرکار نے تو ٹچ بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھا سرکار گوشت صحیح نہیں تھا کیا؟ فرمایا نہیں بالکل ٹھیک تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو میں نے کہا سرکار آپ نے کھایا تو نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اب اس کو کھا کے کیا کریں گے؟ اب میں اور پریشان ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک بھی تھا، سرکار نے منگوایا بھی اور پھر کھایا بھی نہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کھا کے کیا کریں گے؟ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا، یہ میرے یوں یہاں پر یوں ہاتھ مار کے نا یوں کر کے سرکار نے فرمایا سائنسدان جب یہ گوشت پکا تو گوشت کا سارا عرق شوربے میں چلا گیا، تو اب شوربہ ہم نے کھا لیا، اب تو یہ بیکار ہے گوشت۔ مجھے سرکار پوچھ رہے تو کتنے سال پڑھا ہے؟ میں نے بی ایس سی بیکار ہے۔ کیونکہ ہم نے تو پاکستان میں بوٹیوں کے اوپر لڑائی جھگڑے دیکھے، بوٹیوں کے اوپر لڑائی جھگڑے دیکھے، کسی کے یہاں چلے جائیں، اچھا اپنی ہمدردی دکھانے کا موقع جتا جتا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہمارا خاص مہمان ہے، وہ جا کر کے دو بوٹیاں لا کے دیں گے اور جتائیں گے میں تیرے لیے بوٹی لایا ہوں یار، جتائیں گے اس کو کہ دیکھ میں تیرے واسطے بوٹی لایا۔ اور یہاں جو ہے سرکار فرما رہے ہیں کہ اب یہ تو بوٹی بیکار ہو گئی۔ اور وہ بیکار کیسے ہو گئی کہ اس کا سارا عرق شوربے میں آ گیا۔ اب ہم تو ایسا نہیں سوچتے تھے، تو بات گوشت کی نہیں ہے، اس کے عرق کی ہے، وہ اس میں آ گیا۔ جس طرح یہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تھا پاکستان میں، ابھی بھی ہوتے ہوں گے، تو چکن کی یخنی بناتے تھے، ہے نا، چکن کی یخنی۔ خیر وہ ہمارے جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے تو وہی کیا، وہ یخنی کے نیچے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بھی رکھی ہوتی ہیں تہ میں، لیکن وہ یخنی نہیں ہے ایسی۔ یخنی یہ ہے کہ وہ جو چکن کا جو میٹ ہے نا، اس کے اندر وہ شوربہ جو ہے وہ بنتا رہے اور سارا عرق اس چکن کا اس یخنی میں آ جائے۔ پھر آپ نے وہ تو ٹھس ہو گیا گوشت، وہ تو بیکار ہو گیا، اب سارا عرق اس کا یخنی میں آ گیا، یخنی میں طاقت ہے۔ وہ ہم نے تو کراچی میں دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں ٹھیلے کے اوپر ایک بندے نے ایک وہ سریے کے اوپر دبا کے مرغی لٹکائی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر بار بار یوں پھینکے جا رہا ہے، بار بار پھینکے جا رہا ہے، بار بار پھینکے جا رہا ہے۔ یہ یخنی اسی لیے طاقتور ہوتی ہے۔ اب ہم گوشت کھا رہے ہیں، گوشت میں تو وہ چیز رہی نہیں۔ آفاق شہباز علی، سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ ہم اپنے تمام لطائف عرضی ارواح راہ ریاض گوھر شاہی کا ذکر کریں تو کیا یہ وسوسہ ہے یا کچھ اور؟ نہیں، وسوسہ تو نہیں ہے، وسوسہ تو نہیں ہے۔ جس لطیفے پہ چاہتے ہو اس کے اوپر راہ ریاض کا تصور کر کے کر لیا کرو۔
نسیم سیفی، امروہہ، انڈیا۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا کیا ہے جبکہ وہ بے مثل ہے؟ یہ بات بھی اللہ نے فرمائی ہے بھائی کہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے، اور پھر اللہ نے ہی یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کسی تفسیر میں پڑھ کے دیکھیں، تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو یقین زیادہ آئے گا، میں بتاؤں گا تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ، کہ اور اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبودیت کرتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن مجید میں اللہ نے رنگ کا لفظ خود استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ بھاشن جھاڑتے رہیں کہ وہ بے مثل ہے، وہ یوں ہے، رنگ کیا، رنگ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے کہی یہ بات، لگا دیں اللہ پر بھی فتویٰ کہ وہ تو بے مثل ہے، اس کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جہالت کی بات ہے نا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں صبغہ، یہ ہے ہی خصوصی طور پر رنگ کے لیے، پینٹ۔ عربی زبان میں ہم اردو میں اور ہندی میں تو کہتے ہیں رنگ، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صبغہ۔ لٹرلی اس کا مطلب پینٹ ہے، یعنی اگر کوئی پینٹ کی شاپ ہوگی نا تو اس پر بھی یہی لکھا ہوگا صبغہ۔ میں نے ایک شاپ دیکھی، اس کا نام تھا محلات الاسباغ کلر اسٹور، اور ویسے عربی میں کتنی بڑی کوئی روحانی مقام لگ رہا ہے، جیسے عالم غیب میں کوئی مقام ہو، محلات الاسباغ کلر اسٹور۔